درانی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم نئے انتظامی یونٹ سے متعلق جو ہے وہ آپ سے بات کریں، ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس بھی کی ہے، دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنز چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا، پھر گڈ گورننس اور گورننس کی کمزوریوں کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اس پریس کانفرنس پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ ہر پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہوتی ہے ایک لمبے عرصے سے، اور جب کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے اس کا جو پریس ریلیز آتی ہے، اور اس کے علاوہ جب چیف اپنا فیلڈ مارشل صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں یا فوج کا کوئی ذمہ دار بات کرتا ہے، تو یہ ایک کانسٹنٹ فیچر ہے ان تمام ایونٹس کا کہ اس میں جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ ضرور بات کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ انہی کے جوان ہیں جو وہ ہمیشہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جو گورننس کے گیپس ہیں ان کو اپنے خون کے نذرانوں سے اس گیپ کو پورا کر رہے ہیں۔ اور میں تو آپ کو پتہ ہے میں ایک لمبے عرصے سے مسلسل یہی بات کر رہا ہوں۔ میں مطلب سٹیٹمنٹس کے علاوہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اب ان بیانات سے آگے بڑھتے ہوئے اقدامات کی، اور گورننس جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، فوج کا نہیں۔ فوج جو ہے وہ گورننس کے لیے تعاون کرتی ہے، اور جہاں انہیں کہا جائے وہاں تعاون کرتی ہے۔ اب بعض ایسے گورننس کے جو ایریاز ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ کس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دہشت گردی کا بیسک جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو بیسک مینڈیٹ ہے وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ آئی بی کے پاس ہے، وہ پولیس کے پاس ہے، وہ اسپیشل برانچ کے پاس ہے۔ لیکن اسی طرح سے باقی بھی جتنے ایشوز ہیں ان تمام وہ جو گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان تمام کو ہمارے سیاسی قائدین نے اپنے کندھے سے اٹھا کے چپ کر کے جو ہے وہ مطلب اس کے فوج کے کندھے پہ ڈال دی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی جو کچھ کرنا ہے بس انہوں نے ہی کرنا ہے، اور جی ہم تو ان سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے۔ پیسے توڑتے وقت تو نہیں پوچھتے، فیول بڑھاتے وقت تو نہیں پوچھتے، ہاں جب پیسے قرضہ لیتے وقت تو نہیں پوچھتے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ڈیلز کرتے ہوئے تو نہیں پوچھتے، جب ایف بی آر کا پورا برڈن جو ہے وہ موٹر سائیکل والے اور ایف ایکس سوکی والے پہ ڈالتے ہوئے تو نہیں پوچھتے، اور جب کچھ مطلب کوئی سیاسی بات ہو جائے جی ہم پوچھ کے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ایشوز ہیں جن کو یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں یہ ریئل ایشوز ہیں، اور ان ریئل ایشوز کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ مطلب اگر دیر از اے راٹ جب تک اس کو آپ ڈیل نہیں کریں گے اس کے بغیر تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ درانی صاحب، نظام کی بات ہوتی ہے، نظام کی بات ہو رہی ہے بار بار، تو آپ کے خیال میں مسئلہ نظام کا ہے یا پھر اس نظام کو چلانے والوں کا ہے؟ دیکھیں جی مطلب یہ ہے کہ نظام آپ نے جو ہے ایک سائیکل چلانے والے کو یا موٹر سائیکل چلانے والے کو جہاز میں بٹھا دیا تو جہاز تو گرے گا ہی۔ یا مطلب ایک بندہ جس کی گورننس جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی ذات، اس کے ذاتی بزنس، اس کے ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے، اور وہ ڈرائیور جس نے آنکھوں کے اوپر جو ہے اپنی ذاتی مفادات کی پٹی باندھی ہوئی ہے وہ قوم کے مفادات کو کیا چلائے گا؟ کوئی بھی مشین دے دیں گے، کوئی بھی نظام دے دیں گے، نہیں چلے گا۔ نظام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کو رن کرنے والے لوگ جو ہیں انہیں کسی قانون اور ضابطے میں آنا پڑے گا، انہیں آئین کی ایمبٹ میں آنا پڑے گا، انہیں اپنے آپ کو جواب دہ بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے تو ان کو اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا۔ یہ پوری دنیا میں یہاں تو ہمیشہ حکومتیں اپنی مدت پوری نہیں کرتی، کون سے ملک میں پوری کرتی ہے؟ انگلینڈ میں ختم ہو جاتی ہے، مطلب کتنے ممالک گمائیں۔ مطلب لیکن درانی صاحب، اس نظام کو چلانے والی جو پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ تو آپس میں گتھم گتھا نظر آ رہی ہیں، وہ تو ایک دوسرے پر فارم 47 کی حکومت ہونے کے الزامات عائد کر رہی ہیں، اور جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں نظام کو چلانے والوں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو ایسے میں ایک پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ انتظامی یونٹس جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے، لیکن دوسری پارٹی جو ہے وہ اس سے کھلے عام جو ہے اتفاق نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ جی اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس صوبے کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں تقسیم ہونا ہے یا نہیں ہونا، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں وہ نہیں چاہتے کہ مختلف یونٹس میں صوبے جو ہیں وہ تقسیم ہوں۔
देखें जी, गुत्थम गुत्था का जहां तक ताल्लुक है ना, पहली बात वो कर दूं, फिर सूबे मेरा सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में सूबों के इश्यू को इंट्रोड्यूस ही मैंने किया और मैं उस पे मैं 2 मिनट में बात करता हूँ। गुत्थम गुत्था जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की दलदल में गुत्थम गुत्था है। ये किसी इनका आपस का कोई इख्तलाफ, ये एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। मतलब ये है कि कहाँ पे गुत्थम गुत्था है, सदर मैं हूं, वजीर आजम आप हैं और हम आपस में गुत्थम गुत्था है। स्पीकर मैं हूं और जनाब वो चेयरमैन सेनेट मैं हूं और स्पीकर आप हैं, हम आपस में गुत्थम गुत्था है। सब झूठ है, ये फरेब है जो आवाम को देने की कोशिश की जा रही है। ये कश्मीर के अंदर डाका डालने के लिए गए हैं दोनों डाकू और इन्होंने पूरे कश्मीर को जो है वो उजाड़ के रख दिया। पूरी दुनिया में हमें इन्होंने बदनाम कर दिया अपनी नाअहली, नाकामी और अपनी बदहकूमती की वजह से। जिस किस्म के हुक्मरान इन्होंने कश्मीर में माजी करीब में दिए हैं, उसकी वजह से पूरा कश्मीर जो है वो आज इनकी बदअमालियों की वजह से वो एक एक मतलब एक डिस्टेबलाइज्ड खिता बन चुका है। ये तो इनकी, और अभी भी बाकी भी जगहों पे देख लें, अब क्या बलोचिस्तान कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ठीक है जी। पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत है, एनएफसी अवार्ड सारा इनके पास चला जाता है और ये जो है ये कहते हैं जी ये तो हमारा है और लांचों में भर के जहां मर्जी चला जाए ये हमारा है, लांचें भी हमारी हैं और ये भी हमारा है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इस वक्त कोई गुत्थम गुत्था नहीं है। खुदारा इस चीज को समझ लें, गुत्थम गुत्था वो होते हैं जो किसी असूल पे खड़े होते हैं या वो होते हैं जो इख्तलाफ में खड़े होते हैं। इनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। इनका इस पे इत्तफाक है कि आवाम को भी बेवकूफ बनाना है, इदारों को भी बेवकूफ बनाना है, मीडिया को भी बेवकूफ बनाना है, इतना झूठ बोलना है कि उस झूठ से ज्यादा कोई झूठ बोल ना सके। अच्छा तो दुरानी लिहाजा साहब, एक तो अगर पहली बात ये देखें होगी कि बलोचिस्तान कोई की गुत्थम सर गुत्था नहीं है। सर एक जी जी जनाब, फरमाइए अगर सूबों पे बात करें तो मैं 2 मिनट में उसको कर जी जी सकता जी, हूँ। प्लीज 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 आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, हाँ, जहां तक सूबों का ताल्लुक है, पाकिस्तान में नए सूबे बनना, और पहले तो सूबों को बनने को ऐसे कहा जाता था जैसे ये कोई मुल्क तोड़ने की बात हो रही है। मैंने इस इशू को उठाया था, इस इशू पे जितनी इब्लाग हुई है, आज जितने लोग उसके ऊपर पेपर्स लेके फिरते हैं वो सारे मेरे ही बनाए हुए पेपर्स हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि नए इंतजामी यूनिट्स बनना जो है ये कोई जुर्म नहीं है और मैं इसकी वजह से एम्पावरमेंट भी होती है। लेकिन सूबे के साथ साथ लोकल बॉडीज और बुनियादी हुकूमतें जो हैं उनका भी साथ इलेक्शन होना, मतलब यह है कि सूबाई, कौमी और बल्दियाती इदारों का इकट्ठा बनना, ये एक बुनियादी जरूरत है। अब आ जाए सूबों के। जी देखिए, सूबे बनाने का एक तरीकाकार जो है वो आइन के अंदर दिया हुआ है। मैंने उसी तरीकेकार के तहत जो है 2 एरियाज में काम किया था, जनूबी पंजाब में और बहावलपुर में, और इन दोनों सूबों के कयाम के बारे में पंजाब असेंबली से मुत्तफिका करारदाद मंजूर होगी कि 2 सूबे बनाए जाएं, एक को बहाल किया जाए।